ہمارے پیغمبر تقسیم اکبر سید الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں سے یعنی اپنے نواسوں سے کتنا وابستہ اور کتنا پیار ہے. یہ محبت خالی ناسخیانہ اور نواسے کی محبت نہیں ہے. جو انداز محبت ہمارے پیغمبر اپنے نواسوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہماری کتابیں، ہماری تاریخ، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، وہ ہمیں اس بات کا پتہ بتاتی ہیں، پتہ دے رہی ہیں کہ پیغمبر کی آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں آپ نے صرف اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے زبان کے ذریعے سے بھی آپ نے اپنے ان دونوں نواسوں کو پہچانوایا اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی پہچانوایا. زبان کے ذریعے سے ہمارا تمام عالم اسلام اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. آپ نے فرمایا میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. آپ نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. آپ نے فرمایا میرا حسین نجات کے لیے کشتی اور سفینہ. من رکبہا فنجا، جو ہماری اپنی اس کشتی پر سوار ہو جائے اس کو نجات مل جائے. امام حسین علیہ السلام کا اگر کسی نے دامن تھاما، اگر امام حسین سے کسی نے محبت کی اور محبت کے تقاضوں کو پورا کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی زندگیوں کو سنوارا. ایک دو واقعے ہمارے پاس نہیں بلکہ آپ اس مادی زندگی میں بھی ہیں جو آپ کو ملی تھی زندگی، اس زندگی میں بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنے احسانات، اتنی نیکیاں کی ہیں. آپ اپنے زمانے میں کریم مشہور. کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو اس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اس سے زیادہ امام دے کر بھیجتے. اور صرف زمین والے نہیں آتے تھے بلکہ آسمان والوں کی ضرورتیں امام حسین علیہ السلام پورا کرتے. زمین والوں کے لیے آپ نے سنا ہوگا راہب کا واقعہ جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ رسول اکرم کے پاس آتا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں دی. دیکھیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتے تھے. نہیں، قطعاً اگر کوئی مراد لے تو غلط. اگر رسول اکرم بھی اس کو دعا دے دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے تو وہ صاحب اولاد ہوتے. لیکن رسول اکرم اور خداوند عالم دونوں
ہماری آنے والی نسلوں کو، مسلمانوں کو، آنے والے انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے۔ اس بات کی خبر دے رہے ہیں رسول اکرم کہ اللہ نے اس بیٹے کی تقدیر میں، اس راہب کی تقدیر میں، اس شخص کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، بیٹا نہیں لکھا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس سے پہلے آئے، امام رسول اکرم نے، ہمارے پیغمبر نے امام حسین سے دعا کروائی کہ بیٹا تم دعا کرو، لیکن آج اس خبر کو دے کر دعا کروائی کہ دیکھو اللہ نے راہب کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں لکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار نے اس دعا کو قبول کیا، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اس کو دعا دیتے گئے، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے، یہاں تک کہ مشہور یہ کہ 7 بیٹوں کی دعا امام حسین علیہ السلام نے دی، اللہ کی بارگاہ میں پروردگار قبول کر۔ اور اے جبریل خبر آ کر دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا بھی بچپنا ہے، ابھی قربانی نہیں دی، ابھی شہادت رونما نہیں ہوئی، ابھی ہاتھوں میں بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کیا، لیکن کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ آئندہ ہماری راہ میں، ہمارے دین کے لیے، ہماری کتاب کے لیے، ہمارے پیغمبر کے لیے کتنا بڑا کارنامہ کرنے والا ہے، تو اللہ نے اس کی زبان کو مستجاب الدعوہ بنایا۔ اور یہ تو میں نے بتایا، عرض کیا کہ یہ رسول اکرم کی بزم ہے، پیغمبر اسلام کی بزم ہے۔ ولادت کے موقع پر پطرس کا واقعہ کس کو نہیں پتا ہے؟ ایک فرشتہ ہے کہ جو عجب میں گرفتار ہو جاتا، غرور میں گرفتار ہو جاتا، تکبر میں، اور اللہ نے اس کی سزا میں اس کے بال پر لے لیا، یہاں تک کہ زمانہ گزر گیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا موقع آیا۔ آسمان سے ملائکہ کا ہجوم ہے، اور وہاں سے فرشتوں پر فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس ملک نے سوال کر لیا، کیا خبر ہے، کیا کوئی قیامت آ گئی کیا؟ اس لیے کہ پورا ایک تلاطم ہے، حیران ہے، ملائکہ کا اتنا ازدحام ہے۔ تو بتایا گیا نہیں، قیامت نہیں آئی، بلکہ اللہ کے رسول کے گھر ایک اللہ نے نواسا کیا۔ رسول اعظم، رسول کی جو بیٹی فاطمہ ہیں، ان کو اللہ نے دوسرا بیٹا، دوسرا فرزند عطا کیا ہے۔ اس کی تبریک کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ سب لوگ کریں۔ پطرس نے بھی درخواست کی کہ یہ موقع تبریک کا ہے، مبارک بادی کا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جتنے لڑائی جھگڑے ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو انسان خوشی کے موقع کے اوپر گھر کے بڑے معاف کر لیا کرتے۔ پطرس کو بھی یہ موقع سمجھ میں آیا، اور اس نے درخواست کی، کیا میں بھی جا سکتا ہوں؟ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا، قدرت کی طرف سے اجازت ملی، اور پطرس آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اپنے بالوں پر کو چھواتا ہے، مس کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو بالوں پر عطا کر دیا۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، علماء نے کتابوں میں پڑھی ہیں، علماء حدیث، تاریخ، لیکن جب سے امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا والوں نے لینا شروع کیا ہے، جب سے یہ امام باڑے، تعزیہ داری، علم، پرچم، یہ فتح کا پرچم ہے۔ یہ علم کسی خاندان کی نشانی نہیں ہے، کسی قبیلے کی نشانی نہیں ہے، کسی قوم کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ نشانی اسلام کی فتح اور کامیابی کی ہے، یہ نشانی وفا کی ہے،
یہ نشانی محبت کی ہے، یہ نشانی ایثار کی ہے، یہ نشانی حق کی کامیابی کی ہے باطل کے اوپر. کہ جو دشمن چاہتا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس پرچم کو ختم کر دیں اور ہاتھ کاٹ لیں گے تو بھی یہ پرچم اب نہیں اٹھے گا، لیکن آج ان کے چاہنے والوں نے اس پرچم اور اس علم کو اٹھا کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں، پروردگار کی راہ میں جو اپنے بازوؤں کو قربان کر دے، اللہ قوم کے ہر جوان کے بازوؤں کو کے ہاتھوں میں اسی عباس کا علم دے دے. لہذا امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ محبت اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. اللہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، حدیث ہے، جب خدا کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈالتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے شوق کو ڈال دیتا ہے. اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی مولا کی زیارت کے لیے جائیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں. آپ جا کر کے معلوم کر لیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مسلمان تو دور ہے، آپ کسی ہندو کو بتا دیے کہ حسین کی ذات کا نام ہے جس نے اپنا سارا پانی جو جمع کیا تھا وہ اپنے پیاسے دشمنوں کو پلا دیا جنہوں نے راستہ روکا. انہوں نے وہ پانی صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جو دشمن جو مقابل کی فوج تھی گھوڑوں کو پانی پلایا، ان کے اونٹوں کو پانی پلا دیا. جبکہ پتہ ہے کہ چند روز کے بعد ہی وہ بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور ممکن ہے، اور وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں ہے خالی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے سارا پانی پلایا. امام حسین علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کوئی جزا طلب کی، کوئی اپنی طرف سے اظہار کیا کہ میں تمہیں پانی تو پلا رہا ہوں لیکن پانی کے بدلے میں تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارا راستہ چھوڑ دو. نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام، آج یہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جو سبیلیں لگاتے ہیں، پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، یہ کیا ہے؟ یہ یاد ہے اسی قربانی کی اور اسی اقدام کی جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں نے کیا. خود تو پیاسے تھے لیکن کوئی بھی ان کے دروازے سے ایسا نہیں ہوتا تھا. بچوں کو اپنے بھوکا رکھ کر کے کسی کو بھوکا رکھ نہیں کرتے. اگر ان کے دروازے، ان کی دہلیز پر کوئی آ جائے تو یہ اپنے بچوں کا کھانا اٹھا کر کے آنے والے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے. مگر بی بی فاطمہ نے ایک بار نہیں بارہا یہ کام کیا کہ نہیں کیا. مگر وہ واقعہ جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، قرآن میں سورہ بھی نازل ہوا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے دے دیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک پے در پے اس کام کو انجام دیا. اور صرف آنے والے دروازے کے اوپر صرف ایسا نہیں کہ مسلمان تھے، اسیر اس وقت قیدی کون ہوتا تھا؟ وہ قیدی جو آزاد ہو. اس کا مطلب یہ کہ صرف مسلمان نہیں تھے، اگر ضرورت مند غیر مسلم بھی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے دروازے پر پہنچ جاتا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اور ان کا خود کا کھانا کیسا تھا؟ خود کا کھانا کیسا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام خود کیا کھاتے تھے؟ مگر وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک ضرورت مند فقیر بھوکا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس امام نے اپنا وہ رومال و کپڑا کھولا جس میں آپ کی غذا ہوا کرتی تھی، وہ جو کی روٹی تھی. آپ نے اس کو مہمان بلایا، آ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ ہم تو روٹی توڑ بھی نہیں پا رہے. اس روٹی کو امام علی بن ابی طالب میرا مولا اس روٹی کو تناول کرتا.
لیکن دیکھا جب یہ آنے والا ضرورت مند اس روٹی کو نہیں کھا پا رہا ہے تو اس کو ایک پتہ بتایا، ایڈریس بتایا، کہا جاؤ تمہارے لیے ایک اچھا دسترخوان ہے، تم فلاں دروازے پر چلے جاؤ، وہاں پر سب کچھ موجود ہے۔ یہ شخص آتا ہے، اس گھر کو تلاش کرتا ہے، وہ گھر ایسا ہے جو سب پہچانتے ہیں، سب جانتے ہیں، کریم حسن کا گھر ہے، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے۔ وہ ان کے گھر پہنچتا ہے۔ کون تھے امام حسن؟ رسول خدا کے بڑے نواسے تھے، جن کو رسول نے اپنی زبان چسا کر کے بڑا کیا ہے، جو اخلاق محمدی کا بہترین اور کامل ترین نمونہ تھے۔ اگر امام حسن کے پاس کوئی آ جائے اور غضب و غصے کا اظہار کرے تو آپ نے کبھی غضب و غصے کے جواب غضب سے نہیں دیا، غصے سے نہیں دیا۔ امیر شام کی طرف سے ایک شخص کو بہکا کر بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تم وہاں حسن نام کا ایک آدمی، اس کے پاس جانا، اور وہ شخص آتا ہے اور جب اسے پتہ لگ جاتا ہے یہی رسول کے نواسے ہیں، امام حسن ہیں، تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آج کی زبان میں یعنی گالیاں، بے ادبی، توہین، جب وہ سب غلط الفاظ کہہ چکا اور تھک گیا، تب امام اس سے پوچھتے ہیں تم مدینے کے نہیں لگتے، بڑا بامانہ جملہ ہے، تم اس علاقے کے نہیں لگتے، اگر اس علاقے کے ہوتے تو تم جانتے ہوتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا گھر کیسا ہے، ہماری گفتار کیسی ہے، ہمارا ادب کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا امام اس اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن تھے، جن کے دلوں میں کینہ تھا، وہ بھی جب امام کے سامنے، اس گھرانے کے سامنے آتے تو بے ادبی نہیں کر سکتے، اور نہیں کی بے ادبی۔ اللہ کربلا میں جو لوگ تھے وہ اتنے پست تھے کہ ان کی بات ہی نہیں ہوئی۔ لہذا امام حسن رسول کے بڑے نواسے اس سے پوچھتے یہ بتاؤ تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تم مدینے کے نہیں لگتے ہو، مسافر ہو، اگر مسافر ہو تو شاید تمہارے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہ، گھر حاضر، شاید تم بھوکے ہو، دسترخوان حاضر ہے، شاید تم مسافر ہو، تمہارے پاس سواری نہ ہو، سواری حاضر ہے۔ آج اگر ہم مسلمان رسول کے نواسوں کی سیرت پر عمل کیے ہوتے اور عمل کریں تو بتائیے آج اسلام سے لوگ نفرت کریں گے؟ آج مسلمانوں سے لوگ دور ہوں گے؟ اگر اس اخلاق کو اپنا لیں جو رسول کے نواسوں نے اخلاق اپنایا تھا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام نے وہ اخلاق پیش کیا کہ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر پیروں کو دیکھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھ کو آپ کے بارے میں غلط بتایا گیا، اور اس کے بعد آیت قرآنی پڑھتا ہے اللہ اعلم حیث ما یجعل رسالتہ، خدا زیادہ جانتا ہے کہ اپنے منصب اور اپنے عہدے کو کس کو دے۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام، انہی کے چھوٹے بھائی تو امام حسین علیہ السلام، انہی دونوں کے لیے تو رسول نے فرمایا تھا ہذان امامان قاما و قادا، یہ دونوں امام ہیں امت کے، چاہے صبح کر کے یہ بیٹھیں اور چاہے قیام کریں اور باہر نکلیں حق کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کی خاطر۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو احسانات اور اس گھرانے نے کی، اور پھر وہ قربانی کا موقع جب آیا تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کسی چیز سے دریغ نہیں۔ اگر جوان بیٹے کی ضرورت پڑی تو جوان بیٹا آ جائے، اگر بھائی کے شانوں کی ضرورت پڑی تو بھائی کے بازو آ جائے، اگر ننھے سے بے شیب کی ضرورت پڑی تو وہ حاضر۔ اب اگر آج کوئی یا حسین کی یاد منا رہا ہے اور ان کے نام پر سبیلیں کر رہا ہے اور ان کے نام سے تعزیے رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کو توفیق دی۔ اس کا خدا کا وعدہ ہے تم ہمارے لیے کرو ہم تمہارے لیے کریں۔ قرآن آواز دے رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ آج ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں
ہم مجلسیں کر رہے ہیں، ہم نے تعزیہ رکھا ہے، ہم سبیلیں لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے بندوں سے اپنے کہ تم ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ حسین نے کربلا میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے خدا کو یاد رکھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے رگ گردن کے خون سے یاد کیا تو اب خدا بند عالم تو حسین کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ہمارے ذریعے سے یاد رکھوا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے، سبیل لگانے والوں کے ذریعے سے، جن لوگوں نے تعزیے رکھے، جو لوگ تعزیوں میں شریک ہو رہے ہیں، جو لوگ یا حسین کہہ رہے ہیں، جو لوگ یا حسین سن رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اگر کسی کی زبان پر یا حسین نام آ جائے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ خدا والوں کا نام اگر کسی کی زبان پر آ جائے تو خدا کا یہ کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنوں کو ہمیشہ باقی رکھیں گے۔ آپ دیکھیں بالکل 2-2-4 والا معاملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ بھی تو اپنے پاس نہیں رکھا۔ ہم اور اگر آپ ہوں اور دین کا وقت پڑ جائے تو کہیں کچھ چیزیں ہم دین کے لیے کیے دیتے ہیں، کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے رکھے دیتے ہیں۔ آج ہم بہت بڑے اچھے دیندار ہیں، علاقے میں مسجد بن رہی ہے، میراث بن رہا ہے، میرے پاس کچھ آئی، ہم نے کہا بھائی یہ 1,00,000 2 لاکھ میں اپنے بچوں کے لیے رکھے دے رہا ہوں، بقیہ ہم یہ مسجد میں دیے دیتا ہوں۔ ہم اور آپ کتنے اچھے مانے جائیں گے اس معاشرے سماج میں کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کام کیا؟ ہمیں انصاف سے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، جس نے دین اسلام، رسول اکرم کے دین اور شریعت کے لیے کچھ بھی تو اپنے پاس نہیں رکھا، سب کچھ تو دے دیا کہ شاید ششمہا علی حضرت، شاید اس کی قربانی لوگوں کے کام آ جائے۔ آج اس 1400-1450 سال میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے تو علی اصغر کے ذریعے سے، نہ جانے کتنے نان مسلم جو امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب مسلمان بنائیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کو مسلمان بناتے رہیں، ضروری نہیں کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ سب لوگ آ جاؤ اور سب کے سب جو ہے ہماری طرح شیعہ ہو جائیں، نہیں، لیکن سب کو ہم امام حسین کی محبت کی تو دعوت دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس دل ہو اس کے پاس، اس کے دل میں اگر حسین کی محبت اگر نہیں تو کس سے محبت کرے؟ دل ہو امام حسین کی محبت نہ ہو، دل ہو اور وہ امام حسین کو نہ پہچانے، وہ امام حسین وہ آقا و مولا کہ اس نے سب کچھ اپنا اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ آپ بتائیں کسی کا سر کٹ جائے اور 9 کے نیزہ کے اوپر وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا قرآن سے کتنا رشتہ قریب کا تھا۔ دنیا والے کیا چاہتے تھے؟ حسین کو قرآن سے الگ کر دینا، قرآن کو حسین سے الگ کر دینا، تاکہ دنیا میں پھر قرآن میں وہ منمانی کر سکیں۔ امام حسین کے سر کے اس کٹے ہوئے سر نے 9 کے نیزہ پر جا کر کے بتا دیا ہم سے قرآن کو الگ نہیں کر سکتے، تم قرآن کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے ہو، تم قرآن میں منمانی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم اور ہمارا خون ہر دور میں پکار کے قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا فرزند، ہماری نسل کا ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا جو قرآن کی حفاظت کرے گا، اور قرآن پر جب وقت آئے گا تو لوگ آج دنیا میں دیکھ لیے کہ قرآن کے خلاف لوگ جو بھی چاہیں کریں، لیکن کیا قرآن کے کا کچھ ذرہ برابر کوئی بال بھی کا کر پاتے؟ کیونکہ آزاداری موجود ہے۔ آج ہمارے امام باڑوں میں آ کر کے دیکھیے ایک رحل ہوتی ہے، اس میں قرآن رکھا ہوا، یہ قرآن کی اس بات کی نشانی ہے، قرآن اس بات کی نشانی ہے کہ اس امام باڑے نے جو قربانی پیش کی تھی اس قرآن کو باقی کرنے کی۔ آؤ اگر دیکھو تم ان شہزادوں کو تو نہیں پاؤ گے، لیکن جس کو تم چاہتے تھے مٹانا وہ نہ مٹ پایا۔ آج شہزادوں کے علم تو ہے لیکن وہ قرآن باقی ہے جس قرآن کو تم مٹانا چاہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، نعرہ صلوات۔ جو انسانیت کا دشمن تھا،
جو پیار اور محبت کا دشمن تھا، وہ کیا چاہتا تھا؟ پیار اور محبت کی آوازوں کے گلوں کو گھوم دیا، اور وہ نشانی تھی ممبر، اس لیے کہ ممبر سے رسول بولا کرتے تھے، ممبر سے پیغمبر اعظم بولا کرتے تھے۔ دنیا چاہتی تھی کہ ہم اس ممبر کو بدل دیں، لیکن آج آپ ہمارے امام باڑوں میں آ کر کے دیکھیے، آج ہماری مسجدوں میں جا کر کے دیکھیے، وہ نشانی باقی ہے کہ جس نشانی کو رسول اکرم جس ممبر پر بیٹھ کر کے جا کر گفتگو کیا۔ یہی وجہ ہے، ایک امام کا چاہنے والا تھا، اما گناہ گار تھا، اس کو اپنے گناہوں کا علم تھا، اور ہمیشہ اس بات کی تاک میں رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کریں۔ ایک سال 10 دن آئے محرم کے، میں تو کہتا ہوں گناہگار تو تھا لیکن مرد تھا، ڈرتا تھا، گناہوں کی وجہ سے ڈرتا تھا کہ اگر ہم جائیں تو شاید ہم کو بس کوئی دیکھ کر باہر آ جائے کہ تمہارا یہاں کام نہیں ہے۔ شاید میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا کہ صاحب خانہ نے جو مجلس برپا کرتے ہیں، انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کو ایک گناہگار کو واپس کر دیا۔ تو جب وہ جانے لگا تو یہ کہہ کر گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ امام حسین نے چہرہ دیکھ کے بلایا، اور یہ بات جیسے دل کو لگ گئی۔ اب اس صاحب خانہ جس نے مجلس برپا کی تھی، اس کے خواب میں امام حسین آتے اور کہتے تم نے ہمارے ایک مہمان کو واپس کر دیا، جاؤ اس سے معافی مانگو، بلا کر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تھوڑا لات قسم کا تھا، شر تھا۔ 10 دن کا محرم، پہلی تاریخ گزر گئی، دوسری تاریخ گزر گئی، یہاں تک کہ شب عاشورہ نہ وہ جاتا تھا، نہ لوگ اس کو بلاتے تھے۔ ایک دن چوراہے پر کھڑا ہو گیا اور ہم جیسے مولوی اس نے پکڑا جو مجلس پڑھ کے لوٹ گئے اور اپنے مخصوص انداز میں کہا، مولوی صاحب یہاں آؤ، میرے لیے مجلس پڑھو۔ اب ہم ڈرنے لگے کہ مجلس ایسے تو نہیں پڑھی جاتی ہے، مجلس میں جایا جاتا ہے جہاں مجلس ہو وہاں، کہا نہیں ہمیں کئی مجلس میں نہیں جانا ہے۔ اب میں اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ کسی امام پڑھے، میں چاہتا ہوں مجھ کو پہلے مولا معاف کر دیں پھر میں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مجلس تو ممبر پر پڑھی جاتی ہے، یہاں ممبر کہاں؟ تو وہ ایک مرتبہ پلٹی مار کے بیٹھ گئے، اس نے اپنی پیٹھ کو نیچے کر لیا، کہا مولوی صاحب یہ تمہارا ممبر، بیٹھو ہماری پیٹھ پر، پڑھو مجلس۔ اب یہ مولوی صاحب نے مجلس شروع کی، کہتے ہیں اب یہاں کون سے مجلس پڑھیں گے؟ تو کہا ہم نے سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین، اے حسین مظلوم آپ پر میرا سلام۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جیسے سلام شروع کیا ایسا لگا میرا منبر ہل رہا ہے، اور جیسے جیسے میں نے سلام آگے بڑھایا، کٹے دے شانوں پر سلام، چھلنی سینے علی اکبر پر سلام، بے شیر علی اصغر پر سلام، وہ دکھیاری ماؤں پر سلام، وہ بیردہ زینب ام کلثوم پر سلام۔ تو یہ مولوی صاحب کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا۔ بس میری مجلس ختم ہوئی، میں نے دیکھا دہاڑے مار مار کے پورے زاروں خدار کو رو اور پورا بدن اس کا ٹکٹکا رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو مولوی صاحب بہت شکریہ، تم نے ہمارے لیے مجلس پڑھی، ہم نے بیچ میں آپ کو روک لیا، اس کی معافی چاہتے ہیں۔ اور مولوی صاحب رات دیر ہو چکی ہے، اب اس کا انداز بدل گیا،
پہلے وہ شارٹ فارم میں گفتگو کر رہا تھا، بہت محترمانہ کرنے لگا. اب ہم چاہتے ہیں آپ کو آپ کے گھر پہنچائیں، رات کا سناٹا ہے، میں کیسے اپنے مولا کے ذاکر کو اسی طرح اکیلے چھوڑوں. اور اس کے بعد وہ گھر تک پہنچانے کے بعد جب گھر تک پہنچایا تو اس نے چپکے سے ہم سے بس یہ کہا، آقا اتنا بتا دو جو امام حسین کے لیے ممبر بن جائے، کیا وہ ممبر آگ میں جلایا جائے؟ جس پر سے حسین کے مسائل پڑھے گئے ہوں، جس ممبر سے امام حسین کو سلام کیا جائے، بھیجا جائے، کیا وہ ممبر آگ میں جلے گا؟ بس کہتے ہیں اب تک ہم اس کے لیے پڑھ رہے تھے اور اب وہ ہمیں رلا ہے. اور اب جو تبدیلی اس کی زندگی میں آئی تو وہ اپنے زمانے کا ظاہر ترین شخص امام حسین کی بارگاہ یہ کب کس موقع پر کس کا ہاتھ پکڑ لے. بس شرط یہ کہ ہم ہمیشہ آمادہ رہیں، اپنے آقا مظلوم ہمیشہ اپنے دل کے دروازوں کو کھولے رکھیں اس رسول کے اس نواسے کے لیے جس کو رسول نے اپنی زبان چسا کرتا ہے. انصاف سے بتاؤ، جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہو، اب اگر کوئی اس زبان اور اس دندان مبارک اور لبائے مبارک پر کوئی لکڑی اور عصا سے بے ادبی کرے، جس کو اپنے شانے پر بیٹھالا ہو اس کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا جائے، اور پامال کرنے والے وہ گھوڑے سوار جا کے درباروں میں افتخار کریں. بس میرے عزیز دوستوں، میں نے رحمت تمام کی، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کرتے ہیں. پھر میں اپنے جیسوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ موقع دے دیا کہ ہم اپنے آقا حسین کا نام لیں. اللہ کی بارگاہ میں کبھی تو نہیں، وہ اپنے ملائکہ کے ذریعے امام حسین کا تذکرہ کروا لے، اور تذکرہ کرتے ہیں. امام حسین کے قبر کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں، ملائکہ کا ہجوم آتا ہے، 4,000 کا ایک گروہ اترتا ہے، زیارت کرتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر دوسرا گروہ ہے. یہ بارگاہ وہ ہے کہ جو بھی اس بارگاہ کے قریب پہنچتا ہے، یہ بارگاہ سب کو نوازتی ہے. بس انسان اپنے دل میں دیکھے کہ مولا کی محبت کتنی. ایک کلیہ اور فارمولہ اپنے جیسوں کے لیے ہم بتا رہے ہیں. اگر دل میں ہمیں عزاداری کا موقع نہیں مل پایا کسی بنا پر، لیکن اگر امام حسین کی عزاداری دیکھ کر ہمیں اچھا لگے، ہم ماتم کر تو نہیں پا رہے ہیں، مشغول ہیں، لیکن اگر کوئی یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو ہے، تو اس کا مطلب امام حسین نے ہمارے دل میں ابھی جگہ بنائی ہے. ہم نے بھی سبیل نہیں لگائی، موقع نہیں مل پایا، کسی وجہ سے بزی ہیں، نہیں آ پائے، لیکن جو سبیل لگائے ہوئے ہے اب سے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ارے اس کو اللہ نے توفیق دے دی، یہ یا حسین کے نام پر پانی پلانا ہے، یہ اس نے امام حسین کے نام پر ایک ٹاسک بچھا دیا، اس نے امام حسین کے نام پر اپنے گھر کے آگے جھاڑو دے دی، اس نے امام حسین کے نام کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کے ایک ذرا چھوٹا سا کام کر دیا. تو اس کا مطلب امام حسین کی توجہ ہمارے اوپر ہے، ان کی عنایت ہمارے اوپر ہے، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہم کو بھول نہیں سکتی، اور رسول کی بیٹی اگر کسی کو نہ بھولے کیا اعلیٰ ہوگا اس کا. کب کس وقت اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے کوئی کہہ سکتا ہے؟ بس میرے عزیز دوستوں، 10 دن تک آپ نے مسائب پڑھے، مسائب سنے، اور اتنی جلدی محرم ختم، دل نہیں. انصاف سے بتائیں، اگر کسی گھر میں ایک جوان
اس دنیا سے چلا جائے تو کیا کرنا، تو کیا گزرتی ہے، اور جس طرح کہ 18 جوان 18 مرد مثل گوسفند کی ذبح کرنا۔ روایت کے جملے ہیں کہ میرے جد کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے کبش کو ذبح کرنا۔ کہتے ہیں عرب کی سرزمین پر اسلام سے پہلے گوسفند کو ذبح کرنے کا انداز شرعی نہیں تھا، بلکہ گوسفند بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور جس کی جو سمجھ میں آتا تھا وہ اس بدن سے اس گوسفند سے حصہ لے لیتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ میرے جد کو، میرے دادا کو اس طریقے سے قتل کیا جس طریقے سے کبش کو یعنی اس گوسفند کو قتل کرتے ہیں۔ الگ الگ تفسیریں اس کی، کوئی کہتا ہے کہ گوسفند کو تو قصاب جب ذبح کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو پانی پلاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا کو مثل گوسفند ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں خود ہی نہیں ارے گوسفند کو قصاب پہلے پانی پلاتا ہے، قبلہ رخ کرتا ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتا۔ یہ چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن میرے کربلا کے میدان میں ہمارے بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کیا گیا، ان کو پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں آج بقرعید میں ہم لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں اور کسی کے گھر میں اگر کوئی جانور ذبح ہونا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح ابھی نہیں کر رہا اس کو سامنے نہ رکھیے، جب جانور پہلا ذبح ہو جائے تب لے کر جائیے۔ لیکن کربلا کے میدان باپ کے سامنے بیٹا ذبح ہو رہا ہے، بھائی کے سامنے دوسرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی غضب تو یہ ہے کہ ننھے ننھے بچے اور ننھی ننھی بچیاں ان کے سامنے منہ کے نیزہ کے سر بلند ہیں اور بچیاں اپنے باپ کے سر کو پہچان نہیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا غضب ہے۔ اور آج 12 محرم ہے، 11 محرم کو حکم آ جاتا ہے کہ اب سیدانیوں کو اہل حرم کو سوار کیا جائے۔ بتائیں آج میں نے آج بھی کہیں مجلس میں عرض کیا تھا کہ آج دنیا اتنی بدتر ہو چکی ہے ظلم کے اعتبار سے، اس کے باوجود انسان بچوں کے سامنے، خواتین کے سامنے تھوڑا خیال کرتا ہے، تھوڑی رعایت کرتا ہے، لیکن کربلا میں امام حسین کے بچوں کے سامنے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ کربلا میں شہادت کے بعد اب تو تھوڑا سکون ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نہیں، ایک رسن ہے اور 12 گڑے باندھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ جناب زینب کبھی اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے، کسی نے بڑھ کے پوچھ لیا، کسی خاتون نے بی بی آپ اپنے بدن کو جھکائے ہوئے تو اپنے کمر کو جھکا کر کے چل رہی ہیں؟ تو بی بی فرماتی تم نے دیکھا نہیں، ایک ہی رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، جس میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ قافلہ لاشائے شہداء کی طرف سے لے جایا جا رہا ہے، اور تمام بیویاں اپنے اپنے والی و وارثوں کے اوپر لاشوں کے اوپر گرا رہی ہیں، پہن کر رہی ہیں، جس میں رباب بھی ہیں، جس میں سکینہ بھی ہیں، جس میں رقیہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد سید سجاد یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کا، میرے بھائی کا، میرے چھوٹے بھائی کی لاشیں بے گور و کفن ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، نزدیک ہے کہ روح جسم سے نکل جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، اے سید سجاد کہ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم ساتھ چھوڑ رہے ہو، ارے تم بھی ہمیں والیوں وارثوں کے ساتھ نہ دو گے۔ سید سجاد فرماتے ہیں تم بھی اماں آپ بھی بتائیے، ان ظالموں نے اپنے لذیذ کشتوں کو تو دفن کر لیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے بھائی، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ ارے جناب زینب فرماتی ہے میرے لال، میں نے سے سنا ہے کہ یہاں پر میرے بھائی کا مزار بنے گا، دنیا سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے۔ سید سجاد کو سکون ہو جاتا ہے۔ بس میرے عزیز دوستوں،
یہ قافلہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے، شہر کوفہ تک پہنچتا ہے۔ جب کوفہ پہنچے تو رات کا سناٹا ہو گیا۔ یہ شہر کون کا شہر ہے؟ یہ وہ شہر ہے کہ علی ابن ابی طالب 4.5 سال تک حکومت کر چکے ہیں۔ زمانے حکومت میں زینب ام کلثوم آئی تھی۔ امام حسن نے پوچھوایا تھا، بابا ہم بہنوں کو لے آئے، رات کے سناٹے کا انتظار کریں یا میں دن میں وارد ہو جاؤں؟ آواز جواب آتا ہے، نہیں حسن، ارے رات کی تاریکی کا انتظار کرنا، لیکن اب جو یہ شہزادیاں وارد ہو رہی ہے، عمر ساتھ کہتا ہے ایسے نہیں بلکہ دن کے اجالے کا انتظار کرو۔ ارے بیویاں، رسول کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، رسول کی نوازیاں بھرے ہوئے بازاروں، بھرے ہوئے درباروں میں لے جائی جا رہی ہے۔ آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں، رسول کے اہل حرم ہے جو قیدی بنا کر لائے۔ اللہ لعنت لگائے وسيعلم الذين ظلموا من يقبل اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کیا جانے کیا کیا چھوٹ گیا حضور کو جلتے خیموں میں، کیا جانے کیا کیا چھوٹ گیا گھبرا کے نکل آئی باتوں بے شیر